بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، رمضان کا مہینہ برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے، لیکن اس مہینے میں ایک ایسی رات آتی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ لیلۃ القدر کی رات ہے، جسے پانے والا شخص بڑی ہی خوش قسمتی کا حقدار بن جاتا ہے۔ اس رات میں کی گئی عبادت 83 سال سے بھی زیادہ عبادت کرنے کے برابر ہوتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی رات کیسے پائیں؟ کیا ہمیں اس رات کا احساس ہوگا؟ اس رات میں کون کون سے عمل کرنے چاہیے؟ اور سب سے اہم بات، کیا ہم اس رات کی برکتوں کو اپنی زندگی میں محسوس کر سکتے ہیں؟ آج ہم ایک ایسے شخص کی داستان سنیں گے جس نے اپنی زندگی میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی پوری کوشش کی اور آخرکار اسے وہ رات نصیب ہو گئی۔ یہ داستان نہ صرف ہمیں اس رات کی اہمیت بتائے گی، بلکہ یہ بھی سکھائے گی کہ ہم خود اس رات کو کیسے پا سکتے ہیں۔ عبدالحکیم ایک غریب مگر خدا ترس انسان تھا۔ اس کی زندگی تنگ حالی میں گزر رہی تھی، لیکن اس کا دل ہمیشہ اللہ کی یاد میں مصروف رہتا تھا۔ وہ ہر سال رمضان کا بے صبری سے انتظار کرتا تھا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ اسی مہینے میں اللہ اپنے بندوں کی مغفرت کرتا ہے اور ان کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ لیکن اس بار وہ ایک نئی سوچ کے ساتھ رمضان میں داخل ہوا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس بار لیلۃ القدر کی رات کو ہر حال میں پائے گا۔ عبدالحکیم کو ایک دن مسجد میں ایک امام کی تقریر سننے کا موقع ملا۔ امام صاحب نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کی آخری 10 راتوں میں تلاش کرو، خاص طور پر پاک راتوں میں۔ اس حدیث نے عبدالحکیم کے دل میں ایک نئی آگ جلا دی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ رمضان کی آخری 10 راتوں میں پوری طاقت کے ساتھ عبادت کرے گا۔ پہلی رات اس نے مسجد میں اعتکاف کیا۔ اس نے قرآن پڑھنا شروع کیا اور رات بھر اللہ کی یاد میں روتا رہا۔ اس نے سنا تھا کہ لیلۃ القدر کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اس رات دل کو ایک عجیب سکون محسوس ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات فرشتے اور روح اپنے رب کے حکم سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ وہ رات سلامتی والی ہوتی ہے۔ فجر کے ہونے تک عبدالحکیم نے سوچا کہ کیا یہ وہی رات ہو سکتی ہے، لیکن اسے کوئی خاص احساس نہیں ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ رات صرف طاق راتوں میں آتی ہے، اس لیے اس نے اپنی عبادت جاری رکھی۔ رمضان کی 27ویں رات تھی۔ یہ وہی رات تھی جسے سب سے زیادہ لیلۃ القدر ہونے کی امید کی جاتی ہے۔ عبدالحکیم نے اس رات غسل کیا، نئے کپڑے پہنے اور پوری رات عبادت کرنے کا ارادہ کیا۔ لیکن اس بار اس نے صرف نماز پڑھنے اور قرآن پڑھنے پر دھیان نہیں دیا، بلکہ اللہ سے سچے دل سے توبہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے گناہوں کو یاد کیا اور اللہ کے سامنے رو پڑا، یا اللہ، میں ایک گناہگار انسان ہوں، میں نے بہت غلطیاں کی ہیں، لیکن آج کی رات میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب زندگی بھر تیرا ہی ہو کر رہوں گا، مجھے معاف کر دے یا اللہ۔ اس نے حدیث میں پڑھا تھا کہ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان اور یقین کے ساتھ عبادت کرتا ہے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اچانک اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون اتر آیا۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کی ساری ٹینشن اور غم اللہ نے دور کر دیے ہیں۔ عبدالحکیم نے محسوس کیا کہ باہر ہوا بہت ہلکی اور سکون بھری تھی۔ اسے یاد آیا کہ حدیث میں آیا ہے، لیلۃ القدر کی رات نہ زیادہ گرم ہوتی ہے نہ زیادہ ٹھنڈی، یہ ایک خوشگوار رات ہوتی ہے جس میں دل کو سکون ملتا ہے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، کوئی تیز چمک نہیں تھی، کوئی شور شرابہ نہیں تھا، یہ رات الگ تھی۔ اس نے اپنے دل کی گہرائیوں میں محسوس کیا کہ شاید یہی لیلۃ القدر کی رات ہے۔ لیلۃ القدر پانے کے 5 آسان طریقے۔ نمبر 1، آخری 10 راتوں میں پوری کوشش کریں۔ طاق راتوں میں 21، 23،
25, 27, 29 میں خاص طور پر زیادہ عبادت کریں۔ نمبر 2، نماز، دعا اور استغفار کریں۔ اس رات کی سب سے بہترین دعا ہے، یا اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، معاف کرنا پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے۔ نمبر 3، قرآن کی تلاوت کریں۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، اس لیے اس رات میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں۔ نمبر 4، گناہوں سے توبہ کریں۔ اگر آپ سچے دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے تو اللہ ضرور قبول کرے گا۔ نمبر 5، صدقہ دیں۔ غریبوں کی مدد کریں، کیونکہ اللہ کو سب سے زیادہ وہی لوگ پسند ہے جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ عبدالحکیم نے اس رات عبادت کے بعد محسوس کیا کہ اس کا دل ہلکا ہو گیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ اسے یقین تھا کہ اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی ہے اور وہ اپنی زندگی کے سب سے قیمتی لمحے جی چکا ہے۔ کیا ہمیں بھی یہ رات ملے گی؟ اگر ہم بھی ایمان اور یقین کے ساتھ کوشش کریں تو انشاءاللہ ضرور ملے گی۔